ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عارف محمود قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی حضرت حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہوگا ان کو، بہرحال وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ کے علم میں ہے، کل ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عارف محمود قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی حضرت حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہوگا ان کو، بہرحال وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بات کل ہم نے ذکر کی تھی۔ آج ہم ان کی تدفین میں اور ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ یقین جانیے اتنا بڑا ازدحام ان کے جنازے میں تھا، اور اس ازدحام میں ایک بہت کثیر تعداد علماء، قراء اور حفاظ کی تھی، ایک بہت بڑی تعداد مختلف قسم کے یعنی مختلف مقامات سے علماء کرام، بڑے بڑے علماء سے میری وہاں ملاقات ہوئی، میں نے ان کو دیکھا۔ اور یہ سمجھیے کہ یہ ایک بہت ہی نیک ہونے کی نشانی ہے کہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، میت کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ ان کے جنازے میں علماء تشریف لائیں اور اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علموں کے لیے بھی یہ بڑی سعادت ہے کہ ایسے بڑے بزرگ، ایسی بڑی اللہ والی شخصیت کے جنازے میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ حضرت محترم کی تعریف یہ ہے، میں جب نماز ظہر سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے استاد محترم جن کے وہ والد تھے حضرت مولانا مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم مجھ سے پیچھے کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، میں اور مفتی خالد صاحب ہم بس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی وجہ سے میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم نے دونوں نے حضرت کو آگے لیا تو حضرت والا مجھ سے فرما رہے تھے، جب آگے آ گئے تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے والد صاحب اس طرح کے آدمی تھے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی بھی ان کی تہجد قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ یہ جملہ تھا حضرت کا۔ فرما رہے تھے کہ جب سے مجھے ہوش آیا ہے، میں نے ہوش سنبھالا ہے، تو جب سے میں نے اپنے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کبھی بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ یہاں یہ پورا گاؤں، اور جس گاؤں میں اب سے پہلے وہ ایک پرتاپور گاؤں ہے گلاوٹی کے پاس میں، کہہ رہے تھے کہ وہ پورا گاؤں اور پھر خرجہ میں رہے، وہاں بے شمار لوگ حضرت والا کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور کہہ رہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تہجد میں قرآن پڑھا دیا، کہ وہ لوگ آتے تھے حضرت کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے اور تہجد میں قرآن ان کو وہ پڑھاتے تھے، اور کتنے لوگ تھے ایسے جنہوں نے تہجد میں ان سے قرآن پڑھا۔ اور جب ہم قبرستان سے لوٹ رہے تھے تو ان کے ہی دوسرے صاحبزادہ محترم جو ہمارے لیے بہت محترم رفیق درس ہیں، اور میں ان سے، ہم ظاہر بات ہے کہ اس استاذ کے بھائی بھی ہیں اور میرے رفیق درس بھی ہیں، اس معنی کہ ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، تو بڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ہم سب لوگ واپس لوٹ رہے تھے، کسی ضرورت سے تیز تھے، تو وہ درمیان میں کہہ رہے تھے کہ میرے والد محترم اس طرح کے تھے کہ آج تک نہ یہاں نہ وہاں یعنی جہاں جہاں بھی وہ رہے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ان کی کوئی چھوٹی سی بھی لڑائی یا چھوٹا سا بھی معاملہ اس ٹائپ کا نہیں ہوا۔ اتنے سنجیدہ مزاج اور اتنے سادہ لوح آدمی تھے، کیا ہی کہیے۔ ایسے اللہ والوں کے یہاں جنازوں میں شرکت کرنا یقیناً شرکت کرنے والوں کے لیے خوش نصیبی ہے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا ازدحام تھا، لیکن یہاں ایک بات اور جو بہت خوبصورت پیش آئی وہ ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، پھر شاید مفتی صاحب بھی کچھ کہیں گے، لیکن میں ایک بات جو بہت ضروری اہمیت کے ساتھ میں عرض کروں کہ اس گاؤں میں جب میت کو قبر کے اندر اتار دیا گیا اور مٹی ڈال کر میں تھوڑا پیچھے ہو گیا تاکہ اور جو پیچھے بہت دور تک مجمع تھا تاکہ وہ لوگ آگے آ سکیں، میں تھوڑا سائڈ ہو گیا، میں نے دیکھا میری موجودگی میں کسی شخص نے ایک چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ میرے خیال سے 10-11 سال کی عمر اس بچے کی رہی ہوگی،
اس بچے کو کسی نے کہا بھئی اس مجمع کی ویڈیو بنا لو. یہ بات بہت سننے کی ہے. اس بچے کو کہا بھئی ویڈیو بنا لو, تو اس بچے نے بڑے عجب سی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ کر کہا کہ ویڈیو نہیں بناتے, یہ ویڈیو بنانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں ویڈیو نہیں بناتے. میں بھی محظوظ ہوا, میں نے کہا کیا بات ہے بھئی, چھوٹا بچہ اور کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے. پھر ایک اور بچہ منظر پر آیا اور اس بچے کا بھی یہی واقعہ ہوا کہ اس بچے سے کہا گیا تو اس بچے نے بھی یہی جملہ کہا, نہیں ویڈیو نہیں بناتے. بہت خوب. پھر ایک جوان لڑکا جو میرے خیال سے 17 سال کے قریب کا وہ لڑکا رہا ہوگا, پھر وہ لڑکا آیا, اس چھوٹے بچے نے اس لڑکے کو کہا کہ دیکھو یہ صحابیوں کہہ رہے ہیں ویڈیو بنا لو, بھلا ویڈیو بنائے یہاں. تو اس لڑکے نے بھی کہا نا ویڈیو نہیں بنانا یہاں. میں ان تینوں بچوں کو دیکھ رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر, میں نے کہا کتنی اچھی تربیت ہے اس گاؤں کے بچوں کی, کہ ایک آیا اس کا بھی وہی جملہ, دوسرا آیا اس نے بھی انکار کیا, تیسرا تو جوان تھا, چلو یہ تو بچے تھے, اس نے بھی انکار ہی کیا. اور وہ سب سے پہلے جس سے واسطہ پڑا تھا, جس کو میں دیکھ رہا تھا, تو وہ بچہ کہہ رہا تھا ویڈیو بناتے پاگل لوگ. یہ جملہ بہت اہمیت کے ساتھ, ویڈیو بناتے ہیں پاگل لوگ, پاگل ہوتے ہیں وہ جو ایسے کام کرتے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ بھائی واہ, کیا تربیت ہے. تو اس گاؤں کے بے شمار لوگ ہمارے حضرت حافظ محمود صاحب مرحوم کے شاگرد تھے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ان کے شاگردوں کے ہی بچے ہوں, کیونکہ مجھے بتایا گیا پورا گاؤں ان کا شاگرد ہے. ایسے خادم قرآن آج ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر پر مٹی ڈال دی اور ان کو اللہ کی جوار رحمت میں گویا کہ سپرد کر دیا, سپرد خاک کرنے کی شکل میں. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کروٹ مغفرت فرمائے. جب ہم وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو رخصت کے وقت کا جو منظر تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا. ہم اپنے استاد محترم سے جب رخصت ہوئے تو استاد محترم نے مجھ سے فرمایا کہ عبد الرحیم آپ تو رک ہی جاتے. تو میں نے کہا حضرت میرے لیے آپ کا حکم ترجیح ہے, آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں رک جاؤں گا. کہنے لگے کہ آپ کا کوئی تقاضا. میں نے کہا حضرت میرے لیے کوئی تقاضا آپ کے حکم سے بڑھ کر نہیں ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ رک جائیے. پھر مفتی خالد صاحب چونکہ میرے ساتھ تھے تو مفتی صاحب کو عذر تھا, تو پھر یہ بات آئی کہ اگر مفتی صاحب رکتے ہیں تو پھر آپ بھی رک جائیے, مفتی صاحب نہیں رکتے ہیں تو آپ نہیں رکیے. تو اس صورت میں بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اس وقت آپ نکل جائیے, پھر جامع مسجد میں آ کر مجھ سے ملاقات کیجیے, سکندرآباد. تو اب اس میں جب ہم رخصت ہونے لگے تو حضرت بالکل زار و قطار رونے لگے, پورا چہرہ ان کا آنسوں سے بھیگ گیا, اور ہم بھی دونوں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے. جب ہمارے بڑے روئیں گے ان کو تکلیف پہنچے گی تو ظاہر بات ہے کہ میں نے تو ہمیشہ اپنے استاذوں کا اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے. تو جب استاذ روئیں تو شاگرد کیسے قابو میں رہ سکتے ہیں. تو استاد جی ایسے روئے کہ ہم دونوں کے بھی حال بے حال ہو گئے, اور بس ہم اپنے آنسو ان سے چھپا رہے تھے, اور بس اس طرح کا معاملہ تھا. بہرحال بڑی ہی یہ عجب سی رخصتی ہوئی, اور بہرحال اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے وہاں سے واپس آ گئے. اور اس وقت ہم موجود ہیں حضرت رفیق محترم مفتی خالد صاحب کے ساتھ میں. اور اب مفتی صاحب جو آپ سے کہنا چاہیں, میں نے یہ تھوڑا مفصل سنا دیا ہے, آپ بور نہ ہو, تھوڑا لمبا بھلے ہو گیا ہے, لیکن میں نے تفصیل سے سنا دیا ہے کہ ایک اللہ والے کے حالات میں نے سنائے ہیں, ان کی میت کے حالات میں نے سنائے ہیں. اتنا ازدحام تھا, لوگ چھتوں پہ چڑھ کر خواتین دیکھ رہی تھیں, اتنا مجمع, غیر مسلم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھ رہے تھے, اتنے مسلمان ایک جنازے میں آئے ہیں. عجب منظر تھا, عجب مجمع تھا. ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے, ان کی بار بار مغفرت فرمائے. درخواست کرتا ہوں اخیر میں کہ آج کا درود شریف پڑھ کر آپ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچائیں, ہدیے کے طور پر پیش کریں, تاکہ ان کے ساتھ ان کے درجات اور زیادہ بلند ہوں. جزاک اللہ. ویسے تو تمام ہی باتیں حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اب بتلانے کے لیے کچھ رہا بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ چلتے وقت حضرت والا نے ہمارے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ, جو اس وقت تقریباً ایک لمبے عرصے سے سکندرآباد جو ضلع بلند شہر کا قصبہ ہے وہاں پر جامع مسجد میں شاہی امام ہیں. ہمارے استاذ محترم اس اعتبار سے ہمیں اس پر فخر بھی ہے. تو حضرت والا نے چلتے وقت یہ کہا تھا بہت زیادہ جذباتی انداز میں کہ اگر ہو سکے کبھی یاد آ جائے تو میرے والد محترم کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرنا. تو یہ تو خیر
ان کا بڑکپن تھا، حالانکہ ان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، بہت ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو میں ہر نماز میں اپنے جو مرحومین ہیں جتنے بھی، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تھوڑی بہت جو بھی توفیق دی ہے، تو میں تو انشاءاللہ تعالی دعا کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور سے جو آج میرے والد یعنی میرے استاذ محترم کے جو والد محترم ہیں، ہمارے بھی والد محترم ہیں وہ، تو ان کے لیے ہر نماز میں آپ بھی اپنی تمام خاص دعاؤں میں، خاص طور سے تہجد میں ان کے لیے دعا کرو۔ اور ہماری اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ تمام ہی حضرات جو بھی اس کلپ کو دیکھیں گے، 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد ان کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کے یاد ہوں وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہمارے استاذ محترم کے جو والد محترم ہیں جناب حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور پسماندگان کو، تمام متعلقین کو، جتنے بھی ان کے متوسلین ہیں، جو بھی شاگردان رشید ہیں، اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.